بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہے کہ ام سلیم خود بھی بہت سے غزوات میں شریک ہوئیں، غزوہ احد جس کی میں نے ابھی آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ ابو طلحہ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کے لیے آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے تھے۔ اس میں ام سلیم جو تھیں یہ شامل تھیں۔ یہ ام سلیم اور حضرت عائشہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پائنچے اونچے تھے اور یہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، اپنی پشت پر مشک کو لاد کر لاتی پانی کی اور زخمیوں کو پانی پلاتی، پانی ختم ہو جاتا، پھر دوبارہ جاتی اور پھر دوبارہ جا کے مشک میں پانی اور بھرتی اور آ کے زخمیوں کو پانی پلاتی۔ تو ام سلیم جو ہیں یہ غزوات میں بھی شریک ہوئیں۔ غزوہ حنین میں بھی ام سلیم کا ذکر آتا ہے۔ غزوہ حنین میں ام سلیم نے ایک خنجر باندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا، ام سلیم اس خنجر کا کیا کرو گی؟ کہنے لگی اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے گا میں اس کا پیٹ اس خنجر سے پھاڑ دوں گی۔ اتنی بہادر خاتون تھی، کہنے لگی کہ میں نے یہ اس لیے خنجر نکالا ہوا ہے کہ اگر کسی نے حملہ کیا میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ غزوہ حنین میں بھی شامل تھیں، غزوہ احد میں بھی شامل تھیں۔ ان دونوں کا ذکر احادیث میں سے ہمیں ملتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتانے لگی ہوں جو خاص طور پہ بطور بیوی ان کا ایک کردار تھا۔ بطور ماں آپ نے دیکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا بھی ذکر آپ نے دیکھ لیا۔ بطور بیوی جو ان کا کردار تھا، ہوا یہ کہ یہ ایک دفعہ ابو طلحہ کے ساتھ جا رہی تھیں، کسی جگہ پہ جا رہی تھیں تو سفر میں تھیں، تو ان کو درد ذیل شروع ہو گئی، لیبر پین جس کو آپ کہتی ہیں۔ ابو طلحہ جو تھے وہ ظاہر ہے رک گئے تاکہ بیوی کی وہ خبرگیری کر سکیں۔ تھوڑی دیر ابھی گزری تھی تو کہنے لگیں کہ اب میں درد محسوس نہیں کر رہی جس طرح میں کچھ دیر پہلے محسوس کر رہی تھی، آپ سفر پر چلے جائیں، اب میرے بارے میں پریشان نہ ہو، آپ چلے جائیں۔ ابو طلحہ چلے گئے۔ ہمارے ہاں بیویوں نے کیسی مصیبتیں ڈالی ہوتی ہیں خامدوں کو، اور اگر اللہ نہ کرے اس موقع پر خامد جو ہیں تھوڑی سی ان سے کوئی ہو جائے، سستی ہو جائے تو کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا کہ اب مجھے وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، آپ سفر پر چلے جائیں۔ اب ہوا کیا کہ ام سلیم کا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے شوہر سے مالک بن نضر سے ایک بیٹا تھا، وہی انس بن مالک، وہی خوش بخت صحابی جو کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہر وقت مصروف ہیں، وہ بیٹا تھا۔ اب جب ابو طلحہ سے شادی ہوئی تو ام سلیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور انہوں نے ام سلیم نے اپنے بیٹے انس سے کہا کہ میرے بیٹے کو جب بیٹا پیدا ہو گیا تو بیٹے انس کو کہا کہ اس بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، میں اسے دودھ بعد میں پلواؤں گی، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور جا کے ان سے تحنیک کرواؤ۔ تحنیک کہتے ہیں گٹی دینا، یعنی میں اس کو دودھ بعد میں پلاؤں گی، پہلے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ خیر حضرت انس جو تھے یہ اس اپنے بھائی کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور اس اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا شاید ام سلیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور عجوہ کھجور منگوائی۔ عجوہ کھجور کو آپ نے اپنے دانتوں میں چبایا اور چبانے کے بعد اس کی جو تھی نا گھٹی اس بچے کو تھی۔ ام سلیم کے بیٹے کے منہ میں سب سے پہلی جو چیز گئی ہے وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور کھجور۔ اس کا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے تالو سے لگا دیا اور اس کے بعد پھر دعا بھی دی، اس کے بعد پھر اس کو دعا بھی دی۔ خیر جی، یہ جو تھے ان کے بیٹے جو تھے وہ انہوں نے لمبی زندگی بسر کی اور ان کے ہاں بیٹے جو پیدا ہوئے اور ان کی بڑی بڑی لمبی چوڑی اولاد ہوئی۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو واقعہ جو ہے میں جب بھی پڑھتی ہوں تو میرا دل یوں لرزنے لگ جاتا ہے۔ ام سلیم کا شوہر جو تھے یہ سفر پر گئے ہوئے تھے، سفر سے
جب واپس آئے، واپس آنے سے پہلے جب سفر پر گئے تھے تو ایک بیٹا بیمار تھا، بچہ بیمار تھا، انہیں پریشانی تھی اس بچے کی، لیکن بہرحال چلے گئے۔ واپس آئے تو بچہ فوت ہو گیا۔ سلیم نے سب کو کہہ دیا کہ کسی کو نہیں بتانا، بیٹے کو بھی کہہ دیا، انس بن مالک کو بھی کہہ دیا۔ اب ابو طلحہ گھر آئے، پوچھا، بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی پہلے سے سکون میں ہے۔ ذرا سوچتے جائیے، بیٹا گھر جو ہے نا میت اس کی پڑی ہوئی ہے، اسے علیحدہ رکھا ہوا ہے، سب کو منع کر دیا کہ شوہر نے آنا ہے اس کو آتے ہی پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بیٹے سے بھی کہہ دیا، اور خامن نے بھی آتے ہی پہلا سوال کیا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ اسے بیمار چھوڑ کر گئے تھے۔ کہنے لگیں پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ انہیں کھانا کھلایا، سفر سے آئے تھے، ظاہر انسان بھوکا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ رات گزاری۔ جب اچھی طرح پرسکون ہو گئے، اچھی طرح پرسکون ہو گئے تو پھر انہیں کہنے لگیں کہ اگر کوئی آپ کو امانت دے تو آپ کو اسے واپس کر دینی چاہیے۔ ابو طلحہ کہنے لگے کہ ہاں بھی واپس کر دینی چاہیے۔ کہنے لگے پھر اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، آپ کا بیٹا جو ہے جائیں اس کو دفن کر آئیے۔ سوچئے ذرا اس عورت کے حوصلے کو، سوچئے جو میت اپنے بیٹے کے گھر رکھ کے اپنے خامند کو کھانا بھی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی قائم کر رہی ہے۔ کس لیے کہ خامند آیا ہے، باہر سے آیا ہے، وہ بھوکا بھی ہوگا اور اس کو بیوی کی طلب بھی ہوگی۔ جب وہ پورا پرسکون ہو گیا، اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ صدمے کو سہ سکے، تو اسے بتاتی ہیں کہ بیٹا جو ہے اللہ کی امانت ہے، اور بس اللہ کی امانت کو جاؤ مٹی میں دفن کر۔ بات سمجھ آئی؟ میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ خاتون کتنی بہادر تھی، کتنا ایمان تھا، کتنا صبر تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو کس عورت کے پاس اتنا حوصلہ ہے میت کو گھر میں رکھ کے وہ خاوند کو کھانا دے، اور پھر خاوند کے ساتھ اس کو تعلقات بھی قائم کرنے کا موقع دے؟ اور کس وجہ سے؟ شوہر باہر سے آیا ہے، صدمہ سہنے کے قابل نہیں ہوگا، اکلوتا بیٹا ہے، صدمہ سہنے کے قابل نہیں ہوگا، اب اس قابل ہو جائے، پرسکون ہو جائے، میں تب اس کو بتاؤں گی۔ اور بتایا بھی دیکھیں کتنے کس طریقے سے ہے کہ جس کے ساتھ ان کو کم سے کم صدمہ ہو۔ بہرحال جی یہ واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں صحابیات کے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ واقعہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے، متفق علیہ ہے۔ اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کی محبت دلوں میں رچی ہوئی ہے، ان کی اطاعت دلوں میں رچی ہوئی ہے، آپ کی تربیت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ ابو طلحہ جو ہیں بیٹے کو کرتے ہیں دفن کے، تو انتظام کرتے ہی ہیں، صبح فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں تو جا کے شکایت لگاتے ہیں بیوی کی، یہ دیکھیں میرے ساتھ اس نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بتاؤ تم نے رات کو تعلق قائم کیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس تعلق میں برکت ہے، اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تمہیں نیک اولاد دے گا۔ اب اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا ایک دیا، وہ بیٹا پہلا تو فوت ہو گیا، یہ دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس بیٹے کی آگے سے 10 بچے ہوئے جو تمام کے تمام عالم تھے، قرآن کے عالم تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں جب مائیں نیک ہوتی ہیں نا تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ اولاد پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد دیں گے، اور اللہ اس میں برکت دیں گے، اس میں برکت دیں گے۔ اور وہ برکت یہ تھی کہ ان کا وہ جو اس تعلق کے نتیجے میں ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، پہلے والا تو فوت ہو گیا، وہ بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کے آگے سے 10 بیٹے ہوئے جو سارے کے سارے قرآن کے عالم تھے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ہیں سلیم جن کا صبر، جن کا ایثار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور خاص طور پہ آج کل کی خواتین کے لیے، آج کل کی خواتین کے لیے۔ آج آپ دیکھتی ہیں گھروں میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی کا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، عورتوں میں نہ مردوں میں، میں نہ عورتوں کو کہتی ہوں، دونوں سائڈوں میں نہ صبر ہے،
نہ ایثار ہے، نہ تحمل ہے، نہ برداشت ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ برکتیں کتنی دیتے تھے، اللہ برکتیں کتنی دیتے تھے۔ وہ برکتیں بھی دیکھیں کہ حضرت ام سلیم کے اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل جو تھی علماء کی کر دی، اور ان علماء کی نسل سے فائدہ کس کو ہے؟ ام سلیمی کی قبر ٹھنڈی ہوئی، کیا خیال ہے؟ ام سلیمی کی قبر ٹھنڈی ہوئی نا، ان کا وہ بیٹا تھا اور پھر بیٹے کی آگے سے اولاد تھی۔ اب یہ جو ہیں انس بن مالک، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی زیادہ کر دے، اس کے اولاد بھی زیادہ کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ تو نے ان کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو مالک بن یہ جو ہیں انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بہت مال ہے، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال زیادہ کر دے۔ کہتے ہیں میرے پاس بہت مال ہے، اور میرے بچوں کی تو جو تعداد ہے، بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے انس بن مالک کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بچوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اور تیسری بات، وبارک لہو فیما آتیتہ، اس کو برکت دے دے جو تو نے اس کو دیا ہے۔ کہنے لگے اب آخرت میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی عطا کرے گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا ہی کچھ عطا کر دیا ہے، مال بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، اولاد میری 100 سے زیادہ ہے، اور مجھے آخرت میں اللہ سے امید ہے۔ تو یہ ہیں ام سلیم جو کہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، اور جو خود بذات خود ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور جن کی اولاد جو تھی اس کی نیکیاں۔ اب 10 بچے جس کے عالم ہوں، قرآن کے عالم ہوں، مجھے بتائیے انہوں نے آگے کتنی دنیا کو فیض پہنچایا۔ تو ام سلیم جو ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ موٹیویٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کی زندگی کو دیکھیے، کیسے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، کیسے صبر کر رہی ہیں، کیسے غزوات میں شریک ہو کے اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت ان کے گھر سے ہو رہی ہے، اپنے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے کو لے کے جاتی ہیں، یا رسول اللہ یہ انیس جو ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور واقعی حضرت انس نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر جو ہیں ان کے ساتھ معجزات بھی ہوئے۔ میں نے آپ کو وہ معجزہ بتایا کہ وہ 6-7 روٹیاں ہیں، اور ان 6-7 روٹیوں کے ساتھ 80 سے زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے، وہ اچھی طرح کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور پھر وہ سب سے بڑی بات ہے، وہ خاتون جنت ہیں، جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی تھی، اور ان الفاظ میں دی تھی کہ میں نے جنت میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان لوگوں سے سبق سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ سیکھیں جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، جو ہمیں دین نے اچھی بیویاں بننے کے لیے، اچھی مائیں بننے کے لیے، اچھی خواتین بننے کے لیے جو ہماری رہنمائی ہمارا دین کرتا ہے۔ آج ہماری عورت جو ہے وہ کہاں سے سبق سیکھتی ہے؟ یورپ سے۔ یورپ کی عورتیں جیسے اپنے شوہروں کے شانہ بے شانہ چلتی ہیں، اور یہ شانہ بے شانہ نے نا ہمارے سارے معاشرے کو گڑبڑ کر دیا۔ عورت شانہ بے شانہ نہیں چل سکتی۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، گھر میں اللہ نے قوام مرد ہی کو رکھا ہے۔ شانہ بے شانہ کا کیا مطلب ہے؟ برابر۔ اور اس میں بہت بڑا رول ہماری تعلیم کا بھی ہے۔ جو عورت پڑھ رہی ہے وہی مرد پڑھ رہا ہے، جو اس کی تربیت ہو رہی ہے وہی مرد کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ حالانکہ مرد کا رول گھر میں اور ہے، اور بطور بیوی عورت کا رول اور ہے، اور یہیں سے گڑبڑ ہوتی ہے، اور گڑبڑ ہو کے تو پھر خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا سارا معاشرہ جو ہے وہ اپسٹ ہوا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سیکھنے کی، صحیح بات کو سمجھنے کی، اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو